الرحیم السلام علیکم ناظرین، حدیث پاک میں ارشاد ہوتا ہے قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے، لیکن شاید ہمارا ایمان یہ واقعات پڑھ کے تازہ ہو جائے اور ہمیں ہدایت مل جائے۔ جہاں بنو عبید رضی اللہ تعالی عنہ کو شہادت کے بعد بغداد کے قریب دفن کیا گیا، مگر قبر نصیب میں ہونے کی وجہ سے کبھی کبھی پانی میں ڈوب جاتی تھی۔ آپ نے ایک شخص کو بار بار خواب میں آ کر اپنی قبر بدلنے کا حکم دیا، چنانچہ اس شخص نے 10,000 درہم میں ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کا مکان خرید کر اس نے قبر کھودی اور حضرت طلحہ بن عبید رضی اللہ تعالی عنہ کے مقدس جسم کو قرآن قبر سے نکال کر اس قبر میں دفن کیا گیا۔ مدت گزر جانے کے باوجود الحمدللہ آپ کا مقدس جسم سلامت اور تر و تازہ تھا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جسم مبارک 2 مرتبہ قبر سے نکالا گیا۔ پہلی بار دفن کے 4 ماہ بعد نکالا گیا تو وہ اس حالت میں تھے جس حالت میں دفن کیا گیا تھا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے دوسری مرتبہ 46 برس کے بعد اپنے والد محترم حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر کھول کے ان کے جسم کو نکالا تو میں نے ان کو اس حال میں پایا کہ اپنے زخم پر ہاتھ رکھے ہوئے تھے۔ جب ان کا ہاتھ اٹھایا گیا تو زخم سے خون بہنے لگا، پھر جب ہاتھ زخم پر رکھ دیا گیا ہو گیا اور ان کا کفن جو ایک چادر کا تھا بدستور صحیح و سالم تھا۔ ولید بن عبدالملک اموی کے دور حکومت میں جب روزہ منورہ کی دیوار بڑی اور بادشاہ کے حکم سے نئی بنیاد کھودی کی، ناگہانی بنیاد میں ایک کرایا حویہ پانی شفا اللہ علیہ وسلم کا اسم مبارک ہے، لیکن جب صحابی رسول حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا اور پہچانا تو قسم کھا کے کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقدس نام نہیں بلکہ یہ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے قدم شریف ہے۔ یہ سن کر لوگوں کی گھبراہٹ اور بے چینی کو سکون ملا اور واقعہ ملاحظہ فرمائیے۔ شیعہ واپسی ہے کہ ایک رات شاہ عراق نے خواب میں دیکھا کہ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عبداللہ بن جابر رضی اللہ تعالی انہوں اس سے فرما رہے ہیں کہ ہماری قبروں میں پانی آ رہا ہے، اس لیے ہم دونوں کو اصل مقام سے منتقل کر کے دریائے دجلہ سے ذرا فاصلہ پر دفن کر دیا جائے۔ امور سلطنت میں مشہور شاہ عراق دن کے وقت یہ خواب بھول گئے، دوسری شب وہی، پھر یہی ارشاد ہوا اور اگلی صبح پھر بھول گئے۔ تیسری شب حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ نے عراق کے مفتی اعظم کو خواب میں اسی غرض سے ہدایت کی، نیز فرمایا کہ ہم 2 راتوں سے بادشاہ سے بھی رہے ہیں لیکن وہ مصروفیت میں بھول جاتا ہے، اب تم بادشاہ کو اس طرح متوجہ کرواؤ، اسے کہو کہ میں موجود قبروں سے منتقل کرانے کا فوری بندوبست کرے۔ چنانچہ مفتی اعظم نے وزیر اعظم نوری السعید پاشا کو ساتھ لے کر بادشاہ سے ملاقات کی اور اپنا خواب سنایا۔ شاہ عراق نے کہا کیا آپ اس سلسلے میں فتوی دے دیں؟ مفتی اعظم نے صحابہ کرام کے مزارات کو کھولنے اور ان کو منتقل کرنے کا فتوی دے دیا۔ یہ فتوی اور شاہ عراق کا مان اخبارات میں شائع کر دیا گیا جس سے تمام دنیا اسلام میں جوش و خروش پھیل گیا۔ رائٹر اور خبر رساں اداروں نے اس خبر کی دنیا بھر میں تشہیر کر حج کے موقع پر دنیا بھر کے بیشتر ممالک سے شاہی عراق کے نام لاتعداد خطوط شرکت کے لیے پہنچنا شروع ہو گئے۔ اس موقع پر حکومت عراق میں خاص طور پر کسٹم اور روپے کی تمام پابندیاں ختم کر دی ہتی کہ پاسپورٹ کی قید بھی نہ رکھیں جیسا چھوٹا قصبہ ان دنوں 10 روز کے اندر آبادی اور رقبے کے لحاظ سے دوسرا بغداد بن گیا۔ ترکی اور مصر خاص طور پر سرکاری وفود آئے ان 10 دنوں میں جن خوش نصیب لوگوں کی قسمت ان بزرگوں کی زیارت کی تھی وہ پہنچ چکے تھے۔ ایک اندازے کے مطابق اس وقت 5 لاکھ لوگوں نے شرکت کی۔ پیر کے روز 12 بجے کے بعد مزارات مقدسہ کو لے گئے، معلوم ہوا کہ مزار میں نمی پیدا ہو چکی تھی۔ پہلے حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ کے جسم مبارک کو کرین کے ذریعے اس طرح اٹھایا گیا کہ ان کا مقدس جسم کرین پر نصب کیے گئے اسٹریچر پر خود بخود آگیا کو الگ کر کے شاہ عراق، مفتی اعظم عراق، وزیر مختار جمہوریہ ترکی اور شہزادہ فاروق والی مصر کے ولی عہد نے کندھا دیا اور بڑے احترام سے ایک شیشے کے تابوت میں رکھ دیا اور اسی طرح حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کے جسم مبارک کو نکالا گیا۔ الحمدللہ دونوں اصحاب رسول رضی اللہ عنہ کی اذان میں مقدسہ ان کے کفن حتیٰ کہ ریش مبارک کے بعد تک بالکل سلامت تھے۔ آج اسلام آباد کو دیکھ کر یہ اندازہ ہوتا تھا کہ ابھی شاید انہیں رحمت فرمائے چند گھنٹے سے زائد کا وقت نہیں گزرا۔ سب سے عجیب بات تو یہ تھی کہ ان کے دونوں مقدس ہستیوں کی آنکھیں کھلی ہوئی تھیں اور ان میں ایک عجیب سی چمک تھی۔ کئی لوگوں نے چاہا کہ ان کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھیں لیکن ان کی نظریں اس چمک کی گزرتی ہی نہ تھی۔ بڑے بڑے ڈاکٹرز یہ دیکھ کر دنگ رہ گئے جو بین الاقوامی شہرت کے حامل تھا، اس تمام کارروائی میں بڑی دلچسپی لے رہا تھا۔ اس منظر سے اتنا بے اختیار ہوا کے آگے بڑھ کے مفتی اعظم سے یہ کہتے ہوئے کہ مذہب اسلام کی حقانیت کا اس سے لڑکے اور کیا ثبوت ہو سکتا ہے، الحمدللہ مسلمان ہو گیا۔ عراقی فوج نے باقاعدہ سلامتی پیش کی، اس کے بعد بادشاہ اور علماء کے کندھوں پر کتاب کوٹھے صوفہ اور علی حکام کو بھی یہ شرف حاصل ہوا۔ اس کے بعد ہر شخص جو وہاں موجود تھا یہ سعادت سے مشرف ہوا۔ کم و بیش 90 سال قبل ہونے والا یہ ایمان افروز واقعہ تقریباً 20-25 سال تک 12 اردو جرائد میں شائع ہوتا رہا۔